تو یہ بات پکی ہے کہ سورج نکلا ہے، سورج نکلنے پر دن موجود ہوگا، یہ بات پکی ہے۔ ایسے ہی ہماری آخرت صحیح ہو جائے، ہمارے تعلقات لوگوں سے صحیح ہو جائے، اور دنیا کے لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، اس کے لیے بھی 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ہماری دنیا بن جائے، ہمارے تعلقات ٹھیک ہو جائے اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے ہمارے دنیا کے حالات ٹھیک ہو جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں۔ ساتھیوں سے ملاقات ہو، کہو کہ بھائی دیکھو، دنیا میں رہ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کچھ موقع دیا ہے اپنی عبادت کا، لہذا ہمیں عبادت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کو پابندی سے پڑھنا چاہیے۔ تو وہ کہنے لگے گا کہ بھائی آج کل تھوڑا کاروبار میں مشغول ہے، تھوڑا بزنس میں دھندا ہلکا چل رہا ہے، اسی کو تھوڑا سا ٹھیک کر لے اور صحیح ہو جائے گا تو پھر نماز پڑھنے لگیں گے۔ حالات کو، جو حالات آئے اس پر، اس کی دکان نہیں چل رہی ہے، اس کا بزنس بہت مندہ چل رہا ہے، ان حالات کو درست کرنے کے لیے وہ حالات میں لگا ہوا ہے، حالانکہ ان حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے اعمال کو درست کرنے کے لیے کہا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فسادات اور جتنے بھی کرپشن اور جتنی بھی مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وہ سب تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے در پر آئے، اس کے حالات ہم درست کریں، اور بندہ چاہتا ہے حالات درست کر لے پھر اللہ کے پاس جائے، اسی کشمکش میں زندگی گزر جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حالات کے خراب ہونے پر اللہ سے تعلق پر تھا، مجھ سے شاید کہ کوئی غلطی ہو گئی، اس وجہ سے میرا یہ کام نہیں ہو پایا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کی چکی چلو، گھر پہ آٹا نہیں ہے، آٹے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے تعالیٰ کھانے کے لیے فاقے آئے ہوئے ہیں، آٹا کا کھانے کی چیزوں کی ضرورت ہے، تو 2 رکعت پڑھنے پر کچھ ملا نہیں، تو یہ نہیں کہ ہم نماز بھی پڑھ لیں تبھی کچھ نہیں ہو رہا، ہماری نماز میں کچھ کوتاہی تھی، اس وجہ سے شاید کہ نہیں ملا، اور پڑھتے پڑھتے وہ حال آئے ہیں کہ گھر کی چکی اپنے آپ چل کر کے آٹا دے رہی ہے۔ حالات کا تعلق اعمال سے ہے، اعمال سے۔ شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے تو کچھ چیزوں کو نیچے سے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا اور کچھ چیزوں کو اوپر سے نیچے آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ جو چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، اور جو چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہ اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ آپ کی امت جیسا جیسا عمل کر رہی ہے اللہ رب العزت کا فیصلہ ویسے ہی آ رہا ہے۔ فجر ہماری نیند کی نظر ہو گئی، عشاء مارکیٹ اور چوراہوں پر چائے پینے اور آپس میں دوستوں میں گپ شپ کرنے میں، یا نوجوان ہے تو موبائل میں شوٹ کرنے میں، فری فائر یا PUBG یا اس طرح کی چیزوں کو شوٹ کرنے میں لگ گئی، عشاء اس کی نظر ہو گئی، ظہر، عصر، مغرب یہ سب ہوائی میں لگ گئی، اور ہماری امید یہ لگی ہوئی ہے کہ کاش ہمارے حالات درست ہو جائیں۔ حالات کا درست ہونا یہ اعمال کے درست ہونے سے ہے۔ کچھ دیر تک اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لاتے اور اللہ سے تقوی اختیار کرتے، تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کے لیے کیا کہا ہے وہ کر دیں گے، یہ خوف کا مطلب ہے، اور اللہ رب العزت نے کس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں گے، یہ اللہ کا خوف ہے۔ باقی کوئی دل میں چلاتا رہے ارے دل میں ایمان عقیدہ درست ہو تو کل ٹھیک ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ کا خوف ہے یا اللہ سے محبت ہے تو 2 چیزیں ضرور ہوں گی، ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے کہا کیا ہے اس پر عمل، اور اللہ رب العزت نے منع کس سے کیا ہے اس پر عمل۔
ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے، مجھ کو مانتے، میرے در پر آ جاتے، تو میں ان پر آسمان سے رحمتوں اور برکتوں کے دہانے کھول دیتا. اللہ رب العزت برکات کا، برکت کی جمع، برکت کا پلورل لفظ ہے برکات. میں ان کے اوپر برکتیں نازل فرما دیتا. اللہ رب العزت نے یہ کر کے دکھایا. وہ برکتیں جب اللہ رب العزت سے تعلق صحابہ کرام کا تھا تو اللہ رب العزت نے ان پر وہ برکتیں دی تھی. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم کبھی کسی ضرورت سے اپنے گھر سے سونا بیچنا ہوتا تو اس سونے کو ہم کلہاڑی سے کاٹ کر کے بیچتے. جو چیزیں کلہاڑی سے کاٹی جائے گی وہ 1 تولہ 2 تولہ تو ہوگا، وہ لکڑیوں کی طرح بہت بڑا ذخیرہ ہوگا. کلہاڑی سے کاٹ کر کے سونے کو بیچتے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنی وراثت میں اتنا مال چھوڑ کر کے گئے ہیں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، عورت کو اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے. عورت کو اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ ملتا ہے. عورت کو بھی حصہ دینے کے لیے ان کے چھوڑے ہوئے سونے اور چاندی کلہاڑی سے اور آرے سے کاٹ کر کے دیے جاتے ہیں. جب اللہ سے تعلق ہموار تھے، اللہ کو ہم نے اپنا بنایا ہوا تھا، اللہ کے حکموں پر ہم تھے، تو اللہ نے برکتوں کے دہانے کھولے تھے. لوگوں کے احوال درست تھے، حالات نہیں آتے تھے کسی پر. ہم اور آپ یہ سوچے احوال درست ہو تب آئے. اس کی بڑی اچھی مثال استاد صاحب دیتے تھے کہ بھائی گومتی ندی پر بالکل عمدہ قسم کی تولیہ، عمدہ قسم کا صابن اور شیمپو اور اچھے کپڑے لے کر کے گومتی ندی پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ. پانی خوب ہے، پانی بہت ہے، وہیں کھڑے ہو جاؤ اور انتظار کرو کہ جب اس کی لہر رک جائے گی تب نہائیں گے. تو لہر کب رکے گی اور کب نہائے گا؟ جنازہ وہاں سے آئے گا، کوئی اسے نہلائے گا تو نہا نہیں سکتا اگر لہر کے رکنے کا انتظار کرے. اسی لہر میں اسے کود کر کے نہانا ہے، تب جا کر کے اس کے اندر صفائی ہوگی. یہ دنیا کے احوال ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انہی احوال میں اللہ کا تعلق اپنے سے جوڑ لینا، انہی احوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آنکھوں سے لگا لینا، تب جا کر کے ہمارے احوال درست ہوں. احوال کا تعلق احوال کے صحیح ہونے سے ہے. احوال صحیح تب ہوں گے احوال جب درست ہوں. دوسری چیز، ہماری دنیا سنور جائے، ہماری دنیا سنور جائے. دنیا سنورے گی تب، دنیا بنے گی تب جب ہماری آخرت بنی ہوگی. آخرت اگر بن جائے گی اللہ رب العزت اس کی برکت سے دنیا ہی بنا دے گی. صحابہ کرام نے اپنی آخرت بنائی ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے دنیا میں برکتیں کھولی تھی. بچہ پیدا ہونا اور اس کے رزق کے لیے اللہ رب العزت اسلامی دارالخلافت سے انتظام فرما دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک عورت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو زبردستی روٹی کھلا رہی ہے. ہمارے یہاں کی چپاتی ہوتی تھی، وہ تندوری روٹی تھوڑی سی ٹھنڈی ہو جائے تو سخت ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو زبردستی روٹی کھلا رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اماں یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی کہ عمر نے بچوں کو جب دودھ چھوڑ دیں گے، کھانا کھانے لگیں گے، تب وظیفہ مقرر کرنے کا اعلان کیا ہے. سوچ رہی ہوں جلدی سے یہ روٹی کھانے لگے تاکہ اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے، گھر میں کچھ کھانے ہونے کو نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دہاڑے مار کر رونے لگے. صحابی فرماتے ہیں اس دن فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایسے ہچکیاں لے کر کے رو رہے ہیں، ہمیں قرآن کے الفاظ بھی صحیح سے سمجھ میں نہیں آئے. اللہ رب العزت عمر کو معاف فرمائے کہ کتنے بچوں کو عمر نے ایسے ہلاک کر دیا ہوگا کہ وظیفہ لینے کے چکر میں کتنی ماؤں نے اپنے بچوں کے دودھ پہلے چھوڑا دیا ہوگا اور وہ بچے دودھ سے محروم ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان فرمایا کہ آج سے کوئی بھی ماں اپنے بچے کو پہلے دودھ نہ چھڑائے، جب سے بچہ پیدا ہوگا تب سے اس کا وظیفہ دارالخلافت سے مقرر رہے گا، اس کو وظیفہ ملتا رہے گا. اللہ نے برکتیں کھولی. اللہ رب العزت نے جب اللہ سے تعلق ٹھیک تھا، آخرت کی تیاری کی فکر تھی، تو اللہ رب العزت نے سب کی دنیا ایسی بنائی ہوئی تھی. بادشاہ کا بیٹا حضرت ہارون رشید
اپنے چھت کے کھڑکی سے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں. جیسے وہ دروازے پہ پہنچے جوتا اتارا. امین مامون حضرت ہارون رشید کے دونوں بیٹے امین مامون یہ دونوں لپکے ہیں. یہ دونوں